مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام فیضان نماز لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے نماز اور نماز سے تعلق رکھنے والی بہت ساری باتوں پر گفتگو کی ہے، آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ یقیناً نماز کے فضائل، نماز کی اہمیت، نماز چھوڑنے کا نقصان، یہ سب کچھ سننے کے بعد ہمارا نماز پڑھنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ ویسے تو ہمارا ٹاپک باقاعدہ نماز سے ریلیٹڈ ہے، اور نمازوں میں ایک نماز جمعہ کی نماز بھی ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں سنا ہے کہ نماز عصر جو ہے یہ درمیانی نماز ہے اور یہ افضل ہے، اس کی وجوہات بھی پچھلے ایپیسوڈز میں بیان ہو چکی، لیکن نماز جمعہ کی اہمیت، فضیلت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی ساری برکتیں ہیں، اور ویسے ایک ماحول ہوتا ہے نماز جمعہ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ الکریم آج کے اس ایپیسوڈ میں نماز جمعہ اور جمعہ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، غسل ہے، امامہ پہننا ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے، جمعہ کے لیے جلدی جانا ہے، تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ الکریم آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سرکار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ افسوس ہم ناقدر جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ جمعہ جو ہے یہ جمعہ یوم العید ہے، جمعہ سید الایام یعنی سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کے روز دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق جمعہ کو اگر حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، یعنی جمعہ میں کوئی بھی نیک عمل کیا جائے اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ یہ خوشخبری ہے، لیکن ایک وعید بھی ہے، ایک ڈرانے والی چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ یعنی اگر جمعہ کے دن کوئی گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، تو اور دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ عذاب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو روز جمعہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جمعہ کے قدر دانوں میں اللہ پاک ہمیں بنائے۔ جمعۃ المبارک کے فضائل کو تو کیا کہنے، اللہ کریم نے جمعہ کے متعلق ایک پوری سورت سورہ جمعہ نازل فرمائی ہے، جو کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یہ جو پوری سورت ہے، اس میں سے جو اس سورت کی جو 9ویں آیت ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ ہو سکتا ہے آپ نے کئی مرتبہ نماز جمعہ ہی میں قرأت میں امام صاحب کی زبانی سنی ہوں گی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے سورہ جمعہ کی 9ویں آیت میں۔ اے ایمان والو،
جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو ہم سب جمعہ کے دن خوب اہتمام کرتے ہیں نماز کا، اور ایک بہت بہترین سا ماحول نظر آ رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جمعہ کے دن، لیکن پھر بھی ہم سے کئی غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی طرف شاید ہماری توجہ نہیں۔ بہت ساری برکتیں جمعہ کی ایسی ہیں جو ہمیں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم حاصل نہیں کر پا رہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ذہن بنا لیجئے، توجہ کے ساتھ سنیے، یہ نہ ہو کہ جمعہ کے فضائل تو ہم سنتے رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے، لیکن آج بڑی انٹرسٹنگ اور معلوماتی گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ صدر اللہ فاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول 682 عیسوی روز دوشنبہ یعنی پیر شریف کو چاش کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی، یعنی ٹھہرے۔ دوشنبہ یعنی پیر شریف، سہ شنبہ یعنی منگل، چار شنبہ یعنی بدھ، پنج شنبہ یعنی جمعرات یہاں قیام فرمایا، اور پھر ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم یعنی سفر فرمایا۔ بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا۔ یوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ جو ہے وہ مقام قباء میں قیام فرمانے کے بعد جب آگے بڑھے تو جمعہ کا دن جہاں پر آیا وہاں نماز جمعہ ادا فرمائی۔ الحمدللہ آج بھی اس مقام پر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا فرمایا تھا، عالی شان مسجد جمعہ قائم ہے، اور زائرین حصول برکت کے لیے وہاں جاتے ہیں، وہاں نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس مبارک مقام کی حاضری نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ جمعہ، یہ ورڈ جو ہے یہ ہم کئی بار سنتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ جی ہاں، آپ کو میں سناتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اس دن جمع ہوئی، نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ ان وجوہ یعنی ان ریزنز کی وجہ سے اسے جمعہ کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے، اب ہمارے یہاں یہ جمعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کب ادا فرمائی یہ بیان ہوا۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری مبارک زندگی میں کتنے جمعہ ادا فرمائے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے ہیں، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی۔ اس عرصے میں جمعہ اتنے ہی بنتے ہیں، یعنی تقریباً 500 جمعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے ہیں۔ یقیناً FGN چینل کے ناظرین، جمعہ کی بڑی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، لیکن جو سستی کی وجہ سے ایک بڑی تعداد آفیسز میں جاب کرتی ہیں، کاروبار پہ ہوتی ہیں، ایسی جگہ پر اپنے آپ کو بزی کیے ہوئے ہوتی ہے جہاں سے وہ نکل کر نماز جمعہ کے لیے نہیں جاتے، نماز جمعہ کے لیے اپنے آپ کو وہاں فری کر کے مسجد تک لے جانے کی ترکیب نہیں بناتے، تو ایسوں کو ڈر جانا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے اللہ پاک اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جمعہ فرض عین یعنی جس کا ادا کرنا عاقل و بالغ مسلمان مرد پر ضروری ہے، اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا دین اسلام سے خارج ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو FGN چینل کے ناظرین، اپنے آپ کو جمعہ کے دن ایسی مصروفیات میں رکھے کہ وہاں سے نکل کر آپ باقاعدہ مسجد میں جا کر جمعہ کی نماز ادا کر سکیں۔ اللہ نہ کرے کہیں یہ وعید ہم پر آ گئی تو ہم کیا کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، نماز جمعہ ادا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ کی تیاری بھی ہے، اور وہ تیاری کے ذریعے بھی ہم ڈھیر و ڈھیر ثواب کما سکتے ہیں، برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بالخصوص نماز جمعہ کے لیے امامے کا تاج سجا کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت امامہ شریف پہن کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ درود بھیجتے ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ فرشتے جو ہیں وہ جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یاد رہے،
اس سے معروف درود مراد نہیں ہے، جیسا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ باقاعدہ درود و سلام پڑھتے ہیں ویسا درود مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کا اپنے بندوں پر درود بھیجنے کا مطلب ہے رحمت نازل فرمانا، اور فرشتوں کے درود کا مطلب ہے استغفار کرنا، یعنی ہماری مغفرت کی دعائیں کرنا۔ اس کے علاوہ بھی اور فضیلتیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامے کے ساتھ ایک جمعہ بے امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، امامے کے ساتھ جمعہ ادا کیجئے، 70 جمعے کا ثواب کمائیے۔ FGN چینل کے ناظرین، کتنا بہترین موقع ہے ثواب حاصل کرنے کا، نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کا۔ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ، اور امامے کے ساتھ اگر جمعہ پڑھے سبحان اللہ تو 70 جمعہ کے برابر ثواب کمائے۔ اے ناظرین، کوشش کرے، نیت کرے، اگر شرم آتی ہے تو تھوڑی دور کیجیے، یقیناً ایک ایک نیکی کو ہم آخرت میں ترسیں گے، اور آخرت میں ایک ایک نیکی کی اہمیت، قدر و قیمت ہم پر اجاگر ہو جائیں گی۔ آئیے نا، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ نماز جمعہ کے لیے اسپیشلی امامے کا اہتمام کریں گے۔ اسی طرح نماز جمعہ سے پہلے اور بھی کچھ تیاری کی جاتی ہے، اور وہ کرنے کی بھی برکتیں ہیں، جیسے ناخن ترشوانا ہے، غسل کرنا ہے، اچھے لباس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس ضمن میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ جمعہ کتنی برکتیں لے کر آتا ہے، اللہ اکبر۔ ناخن کاٹنا بظاہر ایک کیسا عمل ہے، ہم اپنے جسم کی صفائی کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ کام بھی جمعہ کے دن کرے تو کتنی برکتیں پاتے ہیں۔ سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ناخن بھی جمعہ کو کاٹے تو برکتیں حاصل کرے۔ مزید سنیے، حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کٹوائے، اللہ پاک اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کٹوائے تو رحمت آئیں گی، گناہ جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا برکتیں ہیں جمعہ کی۔ ناخن کاٹے تب بھی ثواب کمائے، شفا داخل ہوتی ہیں، گناہ یہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور 10 دن تک بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے۔ کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، نماز جمعہ اور جمعہ کے دن جو اہتمام کرنا ہے، اس کی برکتیں جو ہم نے سنی ہیں، اللہ پاک ہمیں نصیب کرے۔ کوشش کیجیے گا، اہتمام کیجیے گا کہ نماز جمعہ کے دن ہم ناخن بھی ترشوائیں، امامے کا اہتمام بھی کریں۔ اچھا، جمعہ کے لیے کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم جلد از جلد جائیں۔ ہماری بڑی تعداد ایسی ہے جو بہت دیر سے، حتیٰ کہ جب دوسری اذان شروع ہوتی ہے خطبے کی، یعنی پہلی اذان جو نماز جمعہ کے لیے ہوتی ہے اور دوسری اذان جو خطبے کے لیے ہوتی ہے، اس کو سنتے ہیں باہر، اور اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ مسجد کا رخ کرتے ہیں اور تیز تیز مسجد میں جاتے ہیں۔ یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جلد از جلد جا کے بیٹھیں، بلکہ پہلی صف میں ہوں، امام کے زیادہ قریب ہو۔ اس تعلق سے بھی بڑی پیاری فضیلتیں ہیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ پاک کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ یعنی خیرات کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا شخص اس کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ یعنی فرشتے اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ ملائکہ جمعہ کے طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی فجر جب طلوع ہوتی ہے تب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے یعنی سورج نکلنے سے، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے یعنی ابتدائی وقت ظہر سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ فرشتے
سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں. خیال رہے کہ اگر اولاً 100 آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئے تو وہ سب اول یعنی پہلے آنے والوں میں لکھے جائیں گے. تو FGN چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے سنا کہ جو پہلے آئے وہ ایسا ہے جس سے اس نے اونٹ صدقہ کیا، یعنی بتدریج پھر کمی کی طرف چیزیں آتی ہیں. جتنا لیٹ ہوں گے اتنی چھوٹی چیز رائے خدا میں صدقہ کرنے کی فضیلت وہ پاتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم جلدی جائیں، ثواب زیادہ کمائیں. بہت پیاری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ پہلی صدی میں سحری کے وقت، کب؟ سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستے لوگوں سے بھرے ہوئے دیکھے جاتے تھے. وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے گویا عید کا دن ہو. یہاں تک کہ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے کا سلسلہ ختم ہو گیا. پس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ پس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانا چھوڑنا ہے. اللہ اکبر. افسوس مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سویرے جاتے ہیں. دنیا کی کمائی چاہنے والے خرید و فروخت اور دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو آخرت طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. آپ نے سنا اسلام میں جو سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانا چھوڑنا ہے. اللہ اکبر. آج اس کے نظارے عام ہیں اور اب تو بہت زیادہ لیٹ جانے کا سلسلہ ہے. FGN چینل کے ناظرین، آئیے نیت کریں، اللہ پاک نے اتنی عظیم نعمت ہمیں دی ہے نماز جمعہ. آگے میں آپ کو سناتا ہوں کہ نماز جمعہ ہم غریبوں کے لیے کیسا بڑا ثواب کا موقع لے کر آتی ہے. یہ جمعہ کا دن کتنی برکتیں ہمارے لیے ہوئے آتا ہے، اور ایسے دن بھی ہم غفلت میں گزاریں، باہر چوراہوں پہ کھڑے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، ٹائم پاس کرتے رہیں، کام میں ایسے لگے کہ لگے رہیں. اور پھر نماز جمعہ میں یہ ہے کہ اذان ہو کر گئی اور نماز جمعہ کے لوگوں نے سنت بھی پڑھ لی. ہمارے یہاں عام طور پہ جو خطبہ ہوتا ہے مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے، اس سے پہلے بھی ایک بیان اردو میں ہوتا ہے. تو اس بیان کا وقت شروع ہوا، وہ بھی ہو کر چلا گیا. وہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے، ایک مسلمانوں کا بہترین اجتماع ہوتا ہے جس میں اتنی بڑی عوام ہوتی ہیں. امام صاحبان، ائمہ کرام، علماء کرام بیانات فرماتے ہیں، ہماری اصلاح فرماتے ہیں. ہمیں چاہیے بیانات سننے کے لیے مسجد میں پہنچ جائے اور زیادہ سے زیادہ برکت جمعہ کی حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ نہ ہو کہ دیر سے پہنچے. صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حج المساکین. سبحان اللہ. یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے. اور دوسری روایت میں ہے الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے. سبحان اللہ. اے غریبوں، اے مدینے کی بھکاریوں، سبحان اللہ. ہمارے لیے کتنا بڑا موقع ہے کہ ہم بظاہر اسباب نہیں رکھتے بار بار حج اور عمرے کی سعادت حاصل کریں، لیکن ہمارے لیے کتنی بڑی بشارت حدیث میں دے دی گئی کہ جمعہ کی نماز جو ہے یہ مساکین کا حج ہے، جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے. سبحان اللہ. لیکن ہم اہتمام تو اس طرح کریں، ہم اسے عام دنوں کی طرح غفلت میں اگر گزار دیں، دیر سے پہنچیں. کتنے تو پڑھتے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. کتنا بڑا اپنا نقصان ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے. لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے. سبحان اللہ. تو جلدی جائیں، حج کا ثواب کمائیں جمعہ کی نماز ادا کر کے. اسی طرح حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے. کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہی رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہی رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے. جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کو جامع مسجد بولتے ہیں. تو FGN چینل کے ناظرین کوشش کریں یہ سعادت بھی پانے کی، یہ سعادت بھی ہمیں مل جایا کرے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے جائے عصر تک، اور اللہ توفیق دے تو مغرب تک ٹھہرے اور حج و عمرے کے ثواب کو پائے. FGN چینل کے ناظرین، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا. مختلف اوقات، مختلف ٹائمنگز کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر بزرگوں کا جو قول ہے کہ کس پیریڈ میں دعائیں قبول ہوتی ہے جمعہ کے، تو وہ وقت
جمعہ کی آخری گھڑیاں ہیں، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت یا مغرب سے قریب کا وقت ہے، تو اگر اس وقت ہم اللہ کے گھر میں رہیں اور دعائیں مانگیں تو انشاءاللہ الکریم ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ جمعہ جو ہے اس کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ پاک کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوم العید بھی ہے بلکہ دونوں عید سے بڑھ کر عید بھی ہے۔ جمعہ میں 5 خصوصیتیں ہیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں، اور وہ 5 یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک نے اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ 2، اسی میں زمین پر انہیں اتارا۔ 3، اسی میں انہیں وفات دی۔ 4، اس میں ایک ساتھ یعنی گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اور نمبر 5، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ و آسمان و زمین اور ہوا و پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ اللہ 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 اکبر۔ یہ ایسا دن ہے جس کے تعلق سے ایک روایت میں یہ بھی بیان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے۔ FGN چینل کے ناظرین، جب جمعہ آئے تو اللہ کا ڈر بھی ہمارے اندر بڑھ جائے کہ جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوں گی، اور قیامت کا بیان جو قرآن پاک کی صورتوں میں احادیث میں بیان ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیسا دن ہوگا وہ؟ ایک ہی دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوں گی، سورج 1 یا سوا میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ تو جمعہ کا دن جب آتا ہے تو کوئی جانور ایسا نہیں جو جمعہ کے دن جو ہے وہ ڈرتا نہ ہو۔ کس بات سے؟ اللہ سے۔ اللہ پاک جس قیامت کو قائم کرے گا اس سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بھی جمعہ کا قدر دان بنائے، اور جمعہ کے دن اللہ پاک ہمیں یہ کیفیات نصیب فرمائے کہ ہم بھی اس سے ڈریں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ یہ مانگنے والا دن ہے، یہ ثواب اکٹھا کرنے والا دن ہے، یہ عام دنوں کی طرح ضائع کرنے والا دن نہیں ہے۔ اور دنوں میں جتنے درود پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں جمعہ میں زیادہ درود پڑھیں ہم، اور دنوں میں جتنی تلاوت کرتے ہیں اس سے زیادہ تلاوت جمعہ کے دن ہماری ہو، اور دنوں میں جتنی نمازیں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ نوافل کا اہتمام، اس دن صدقہ و خیرات دیں۔ بعض لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے تو جمعہ کے دن دیتے ہیں تاکہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملے۔ تو یہ نیکی بھی ہم کرنے کی کوشش کریں کہ جمعہ کے دن اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کریں، جمعہ کے دن جنازے پڑھائے، جمعہ کے دن میت کو غسل دے، کفن پہنائے۔ سبحان اللہ، ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ کمائے۔ اور تو اور جمعہ یہ برکت بھی ساتھ لاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ اب مختصر گھڑی ہے تو ہماری کوشش کیا ہو کہ ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی دعا مانگتے رہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آگے عرض کیا، اس کو حدیث پاک میں بھی یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے دن جس ساعت یعنی گھڑی کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبولیت دعا کی ساعتوں یعنی گھڑیوں میں جو 2 قوی قول ہیں، مضبوط قول ہیں، وہ ایک یہ ہے کہ امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک اس دوران بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ خطبے کے دوران زبان سے ہونٹ ہلا کر باقاعدہ آواز سے دعا نہیں کرنی بلکہ دل ہی دل میں دعا کرنی ہے۔ 2 خطبوں کے درمیان بھی جو گیپ ہوتا ہے اس میں بھی دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن اس وقت انداز یہ ہو کہ چونکہ ہم 2 زانوں بیٹھے ہوئے ہوں گے خطبہ سننے کے لیے، ہمارے ہاتھ پہلے خطبے میں بندھے ہوئے ہوں گے، تو ہمارا انداز یہ ہو کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور ہم اللہ پاک سے دل ہی دل میں دعا کر رہے ہوں، اور پھر جیسے ہی دوسرا خطبہ شروع ہو جائے تو ہم دعا بھی موقوف کر دیں اور اپنے ہاتھ کھول کر دونوں ران پر رکھ لیں۔ اور دوسرا وقت جو ہے وہ جمعہ کی پچھلی یعنی آخری ساعت ہے، تو عصر اور مغرب کے درمیان خوب اللہ پاک کی بارگاہ میں جمعہ کے دن دعا کرنے کی عادت بنائیں۔ اچھا، کیا دعا کریں؟ سبحان اللہ، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت اس وقت
خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر کھڑا کرتی. جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی. اس کی خبر پر سیدہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی. بہتر یہ ہے کہ اس ساعت میں کوئی جامع دعا مانگے، جیسے یہ قرآنی دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس طرح کی کوئی جامع دعا کرے. دعا کی نیت سے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں کہ درود پاک بھی عظیم الشان دعا ہے. انشاءاللہ الکریم درود پاک کی برکت سے بھی ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ مغفرت ہوں گی اور ہماری حاجتیں پوری ہوں گی. اچھا، جمعہ جو ہے یہ ہمیں نیکیاں کمانے کا موقع دیتا ہے، اور ہمارے جو مردے ہیں، ہمارے جو مرحومین ہیں، ان پر بھی کیسا کرم کرواتا ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ پاک جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہوں، جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا. سبحان اللہ. گویا کہ دن بھر کے ڈبل 24 گھنٹوں میں 1,44,00,000 لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. اللہ اکبر. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوں گی. سبحان اللہ. خوش نصیب ہیں وہ جن کی قضا جمعہ کے دن آئے، جن کی روح نکلنے کا سلسلہ جمعہ کے دن ہو. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، یوں تو ہم نے بالخصوص جمعہ کی نماز کے فضائل سننے تھے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی تھی. ہم نے وہ بھی باتیں سنی اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ریلیٹڈ یعنی جمعہ کے دن جو ہم نے کرنا ہے وہ بھی سنا. الحمدللہ. ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرے. جمعہ کے دن والدین کی قبروں پر جانے کی بھی فضیلت ہے، وہاں سورہ یاسین پڑھنے کی بھی فضیلت ہے. اسی طرح جمعہ کے دن 5 خصوصی اعمال احادیث میں بیان کیے گئے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ پاک اس کو جنتی لکھ دے گا. نمبر 1 جو مریض کی عیادت کو جائے. نمبر 2 نماز جنازہ میں حاضر ہو. نمبر 3 روزہ رکھیں. نمبر 4 نماز جمعہ کو جائے. اور نمبر 5 غلام آزاد کرے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں نماز جمعہ کے لیے غسل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز جمعہ کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے وہ بھی سنت ہے، بلکہ سنت غیر مؤکدہ ہے. اس لیے ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن باقاعدہ ہم شرعی طریقے پر، سنت طریقے پر غسل کا بھی اہتمام کریں. اچھا، جمعہ کے دن ظاہر سی بات ہے نماز جمعہ کے لیے جائے تو اس سے پہلے خطبہ ہوتا ہے. اب خطبے کے تعلق سے بھی کچھ احادیث پیش کرتا ہوں، اور اس میں اگر ہماری کوتاہی کوئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کوتاہیوں کو دور کریں. حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاضر رہو خطبے کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا. اگرچہ وہ یعنی مسلمان جنت میں داخل ضرور ہوگا. جنت میں پیچھے رہنے سے مراد ہے کہ جنت میں داخل ہونے یا جنت کے درجات میں پیچھے رہے گا. ایک اور حدیث پاک میں جو جمعہ کے دن کلام کرے جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے، اور اس وقت جو کوئی اس سے یہ کہے کہ چپ رہو تو اسے یعنی چپ رہو کہنے والے کو جمعہ کا ثواب نہ ملے گا. اللہ اکبر. FGN چینل کے ناظرین، جو خطبہ ہم سنتے ہیں اس کے تعلق سے شرعی حکم یہ ہے کہ جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے. جو لوگ امام سے دور ہو کہ خطبے کی آواز ان تک نہیں پہنچتی انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے. اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھے تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے ناجائز ہے. بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر مسجد میں ایسی کنڈیشن میں آیا کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہو چکا تو اب چلے نہیں، جہاں ہے وہیں پر رک جائے اور جمعہ کا خطبہ اہتمام کے ساتھ سنے کہ ہم پر جمعہ کا خطبہ سننا، چپ رہنا اور سننا یہ فرض ہے. یہاں تک کہ جمعہ کے خطبے کے دوران اگر کوئی ایسا موقع آ گیا جیسے آیت درود بھی کبھی کبھار خطبے میں پڑھی جاتی ہے تو اس پر بھی رپلائی میں درود پاک زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، دل ہی دل میں پڑھ لے. اسی طرح اللہ پاک کے نام پر عز و جل جل جلالہ یہ کلمات بھی زبان سے پڑھنے کی خطبے میں اجازت نہیں. اس کے علاوہ ضمناً ایک بات بیان کر دو کہ جمعہ کے خطبے کے علاوہ جو خطبے ہیں
جیسے نکاح کا خطبہ، اسی طرح عیدین یعنی دونوں عیدوں کا خطبہ، یہ بھی سننا جو ہے یہ واجب ہے۔ بہت سارے لوگ نکاح کا جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تب شور و گل میں یہاں وہاں باتیں کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ چپ رہ کر نکاح کا خطبہ بھی سماعت کرے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم نے جمعہ اور جمعہ سے ریلیٹڈ کافی باتیں آج کے ایپیسوڈ میں سنی ہیں۔ ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نماز جمعہ کے تعلق سے۔ اس پورے پیراگراف کو جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں توجہ سے سنیے گا، اس بات کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی اذان ہوتے ہی، یعنی جمعہ کے لیے جو پہلی اذان ہوتی ہے وہ ہوتے ہی نماز جمعہ کے لیے جانے کی کوشش شروع کر دینا واجب ہے۔ کوشش شروع کر دے، دوسرے کاموں میں مصروف نہ رہے، بلکہ جمعہ کے لیے جانے کی کوشش شروع کر دے۔ اور بیع یعنی خرید و فروخت وغیرہ ان چیزوں کا جو سعی یعنی کوشش کے منافی یعنی خلاف ہو چھوڑ دینا واجب ہے۔ یہاں تک کہ راستہ چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو یہ بھی ناجائز، اور مسجد میں خرید و فروخت تو سخت گناہ ہے۔ اور کھانا کھا رہا تھا کہ اذان جمعہ کی آواز آئی، اگر یہ اندیشہ ہے یعنی ڈر ہے کہ کھائے گا تو جمعہ فوت ہو جائے گا تو کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کو جائے، جمعہ کے لیے اطمینان و وقار کے ساتھ جائے۔ آج کل علم دین سے دوری کی وجہ سے لوگ دیگر عبادات کی طرح خطبہ سننے جیسی عظیم عبادت میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کے لیے جانے میں جو ہے وہ اس دوران بھی خرید و فروخت کا سلسلہ کرتے ہیں۔ ابھی پہلی اذان ہوئی ہے، خطبہ شروع ہونے ٹائم ہے، اب دکان کھلی ہے تو کاروبار بھی چل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پیارے و محترم ناظرین، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں ہم حرام کے مرتکب ہوں گے، ناجائز و گناہ فعل کر گزریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ دیکھیے یہ گناہ تو ایسا گناہ ہوگا، ایک تو حرام بھی اور ساتھ ہی ساتھ جمعہ کے دن کیا جانے والا، کہ ہم نے آگے سنا کہ جمعہ کے دن اگر ایک گناہ کرے تو اس کا عذاب بھی 70 گنا زیادہ ہے۔ اور جمعہ کے خطبے کے دوران بھی جو غلطیاں لوگ کر کے گناہگار ہوتے ہیں اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بحالت خطبہ چلنا حرام ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، خطبے کے وقت ایک پیاری سنت ہے جو عام طور پہ لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بھی سنت ہے تو نیکی ہے، اور نیکی کا ثواب بھی 70 گنا زیادہ جمعہ کے دن۔ تو ایک سنت عام طور پہ چھوڑ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے۔ لہٰذا جو صفوں میں دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ خطیب کے ممبر کی طرف مڑ جائے۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ دائیں بائیں والے بھی قبلہ رو ہوتے ہیں، تو خطبے کے وقت یہ سنت صحابہ ہے کہ ہم خطیب کو رک کر کے بیٹھے، اور اس سنت صحابہ پر عمل کرنے کا بھی ثواب اور اجر کمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، جمعہ بڑی برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے۔ جمعہ کے لیے ہم جلدی جائے تو انشاءاللہ یہ ہم غریبوں کا حج بھی ہو جائے گا۔ جمعہ کے بعد بیٹھنا اور عصر تک بیٹھنا، مغرب تک بیٹھنا، اس کی اپنی برکتیں۔ تو FGN چینل کے ناظرین، جمعہ کی ہم سب قدر کرنے والے بنیں، جمعہ کے دن خوب نیکیاں کریں۔ کچھ صورتیں خاص پڑھنے کی بھی برکتیں بیان کی گئی ہے، تو آپ سے گزارش ہے اس دن خوب نیکیوں کا اہتمام کیجیے۔ اپنے آپ کو اور دنوں میں بھی گناہوں سے بچانا ہے، اس دن اور زیادہ اہتمام کریں۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ آئندہ اور ایپیسوڈز کے ساتھ فیضان نماز پروگرام میں آپ کے سامنے ہم کچھ ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی برکتیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔